السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ سان ہے پشاور کے بعد پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ نم ہے اور اس غم کو پورے ملک میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج سیاسی قیادت جو ہے ملک کی وہ اکٹھی ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب بھی مل بیٹھے اور نیشنل پلان آف ایکشن کا اعلان کیا گیا۔ اچھے اور برے طالبان کی تمیز کے بغیر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف افغانستان گئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ۔ یہ بہت سے اہم معاملات ہیں جو آج سامنے آئے، جن پر تجزیہ جانیں گے شامی صاحب سے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ تھی، دیکھیں ایک بات، جی یہ جو پاکستان کا دکھ ہے جی، اس کو پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ بلا شبہ لوگوں نے جگہ جگہ پاکستانیوں کے ساتھ جذبات میں شرکت کی ہے، ان کے غم میں شریک ہونے کے پیغامات بھیجے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے جی ایک روز سوگ کا اعلان کیا ہے اور ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے، وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے تمام اسکولوں سے اپیل کی کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں ان کی یاد میں، اور دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور لوک سبھا میں بھی خاموشی رہی، لوک سبھا میں بھی خاموشی رہی 2 منٹ کی 2 منٹ کی۔ دنیا بھر کے سربراہان مملکت جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ پیغام بھیج رہے ہیں ہمارے صدر مملکت کو، وزیر اعظم کو، اور اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت کی گھڑی میں پاکستان کو پرسہ دے رہے ہیں اور پاکستان کو دلاسا دے رہے ہیں اور ہمارے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ تو ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ادا کرنا چاہیے۔ اب آج کی جو کانفرنس تھی، سیاسی قیادت اکٹھی ہو گئی اور اہم جو اسٹیٹمنٹ تھی وزیر اعظم کی، اچھے اور برے طالبان کی تمیز کے بغیر، دہشت گردوں کی تمیز کے بغیر ہم کو ان کے خلاف آپریشن کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو سیاسی قیادت کا اور خاص طور پر جو حالات پیدا ہوئے ہیں گزشتہ 4-6 مہینے میں، اور جس طریقے سے ایک تناؤ ہے، اور عمران خان صاحب ایک طرف اور حکومت دوسری طرف اور دوسری تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ تیسری طرف، یعنی عجب ایک کشمکش برپا ہے، ایک افراتفری، اور ایسے عالم میں یہ سارے اختلافات بھول کر، ساری ایک دوسرے سے تلخی بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جانا۔ وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان بیٹھے اور غور و خوض کیا، معاملات کو دیکھا اور پھر پریس کانفرنس کی، اس میں مشترکہ طور پر اقدامات کا اعلان کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں پاکستانی قوم جو ہے اس کا حوصلہ بھی بڑھانے کا باعث بنی ہے، اور اس کو اپنی لیڈرشپ پر پاکستانی قوم کا جو اعتماد ہے وہ گہرا ہوا ہے۔ تو دہشت گرد کی اب تعریف کیا ہوگی، کیونکہ یہ بھی اب موضوع زیر بحث آنا شروع ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم تو کہہ دیا۔ جامی صاحب، دہشت گرد وہ ہے جو اپنی رائے، اپنا موقف بندوق کے زور پر منوانا چاہتا ہے۔ اس کا رنگ کالا ہو، پیلا ہو، وہ مشرق میں بستا ہو، وہ جنوب میں بستا ہو، وہ شمال میں بستا ہو۔ ہمارے کئی ایسے دانشور جو چیزوں کو الجھانے میں کمال رکھتے ہیں اور جو سلجھی ہوئی چیزوں کو الجھانے میں بھی مزہ محسوس کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے نقطے اٹھاتے ہیں۔ کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی مسلک کا، کسی علاقے کا جی جو شخص اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہے بندوق کے بل پر، وہ دہشت گرد ہے، اور اس کی سرکوبی کی جائے گی اور اس کا سر توڑ دیا جائے گا۔ دیکھیے، ریاست جو ہے نا، ریاست اس کا وصف یہ ہے کہ طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہوتی ہے وہ۔ ریاست کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے گروہ اور کسی دوسرے عنصر کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ریاست طاقت کے استعمال میں اجارہ داری قائم نہ کر سکے، وہ ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو شامی صاحب، پھر یہاں پر اب سوال آتا ہے نا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وہ بڑی واضح سمجھ میں آنے والی تعریف کر دی، جو معاملہ الجھا رکھا تھا دانشوروں نے، آپ کو سلجھا دیا ہے اور بات بھی یہی ہے، لیکن
اچھے اور برے طالبان کا لفظ استعمال کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہ اچھے اور برے طالبان کی اس لیے بات کر رہے تھے کہ طالبان افغانستان میں بھی موجود ہیں اور بنیادی طور پر یہ پیدا ہی افغانستان میں ہوئے کیونکہ یہ افغانستان کے وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی مجاہد لیڈرشپ کے آپس کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف بغاوت کی، ان کو بے دخل کیا اور اپنا تحکم قائم کر دیا۔ صحیح۔ تو یہ افغانستان کے وہ نوجوان تھے جی جو اپنے طلب علم کی وجہ سے، اپنی طالب علمی کی وجہ سے ممتاز تھے، ٹھیک، اس لیے ان کو طالبان کہا گیا۔ تو افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ افغانستان کے طالبان ہیں، ہمیں ان کو برا یا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا نفارق انسان، وہ آپ ٹھیک ہے نا، جی جی، وہ ہم ان کو برا کیوں کہیں؟ صحیح، لیکن پاکستان کے اندر جی جو جن لوگوں نے اپنا تخلص طالبان رکھا، ہاں، وہ بھی اگر علمی حوالے سے، نظریاتی حوالے سے اپنے خیالات کا پرچار کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بندوق کے زور پر جب کریں گے جب تو وہ دہشت گرد بندوق ہیں، اٹھائیں گے تو وہ دہشت گرد، تو جو آدمی ریاست پاکستان کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے ٹھیک ہے، وہ برا طالبان ہے، صحیح، اور جو آدمی پاکستان کی سرزمین پہ استعمال کرتا ہے کسی ہمسایہ ملک کے خلاف، ٹھیک، افغانستان کے خلاف یا ایران کے خلاف، بلکہ میں تو کہوں گا ہندوستان کے خلاف، ٹھیک، شامی صاحب، کسی دوسرے ملک کی پر حملہ کرنے کے لیے ٹھیک، پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ ہر شخص وہ برا ہے اور ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے، اور بندوق کی زور پر اپنی رائے منوانے والا جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس کے خلاف بلا تفریق آپریشن کیا جانا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہی تھا اس بحث کا لب لباب۔ وقت ہے یا ناظرین یہاں پر ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا قومی قیادت کا متحد ہونا اور جو فیصلہ سازی سامنے آئی اس پر ہم نے تبصرہ کیا، اور اب بات کرتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے دورہ افغانستان کی۔ شامی صاحب افغانستان فوراً پہنچے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، اشرف غنی صاحب سے ملاقات کی اور آئی ایس ایف کمانڈر سے بھی ملاقات کی انہوں نے۔ دیکھیے یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ملاقات ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک دہشت گردی کی واردات کے بعد فوری طور پر افغان حکومت سے رابطہ قائم کیا گیا، اور قائم بھی اس وقت یہ رابطہ ہوا ہے جب ساری سیاسی قیادت پشاور میں موجود تھی۔ گویا ایک طرح سے انڈورسمنٹ ہو گئی تمام سیاسی قیادت کی طرف سے بھی، اور افغان حکومت جب سے اشرف غنی صاحب تشریف لائے ہیں اس سے ایک اعتماد کی بحالی ہوئی ہے پاکستان، اور لگتا یوں ہے کہ کچھ شواہد پاکستان کی فوجی قیادت کے پاس موجود ہے، کوئی ایسی انٹرسیپشن ہوئی ہے، کوئی کالز سنی گئی ہیں یا اور ایسے ثبوت موجود ہیں جن کو لے کر فوری طور پر صدر جو ہے افغانستان کے ان سے ملاقات اور اساف کمانڈر جو ہے ان سے ملاقات کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے یہ واردات کی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہے۔ جی کیونکہ آج یہ خبر یہ بھی تھی کہ وہ جو کال انٹرسپٹ کی گئی ہیں کچھ، وہ ماسٹر مائنڈ جو ان کے تھے وہ افغانستان میں تھے، وہاں موجود۔ ہم تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن اس کا تعلق ضرور افغانستان سے ہے، اور ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے ٹھیک چند روز کے اندر۔ تو ہمیں ابھی سینئر صحافی جناب سلیم صافی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ آج وہ جو قومی قیادت کا اتحاد تھا، اکٹھی ہوئی وہاں پر نیشنل قومی اعلامیہ بھی سامنے آیا، تو وہ صافی صاحب پشاور میں موجود تھے۔ جی پشاور اور سلیم صافی صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ افغان امور کے سکہ بند یعنی ماہر ہیں۔ تو سلیم صافی صاحب آپ پریس کانفرنس میں موجود تھے، کیسی لگی آپ کو، اور آج کی جو کانفرنس تھی وہ کیسی رہی؟ شامی صاحب اس سے پہلے تو میں کل رات کو پشاور آیا ہوا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ اس شہر کو
میں نے کبھی بھی اتنا اداس نہیں پایا تھا جتنا کہ یہ کل صبح سے ہے. تقریباً ہر محلے سے اور ہر طرف سے وہ جنازے اٹھ رہے ہیں اور سارے جوانوں کے اور بچوں کے ہیں. دوسری بات میں صافی صاحب یہ تو پورا ملک اداس ہے. لاہور شہر میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے جنازے اٹھ رہے ہیں گویا. اس سے یقیناً پوری انسانیت اداس ہوگی جو کچھ کل ہوا ہے. جو آج ہوا میں صبح سے ادھر تھا. یہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ چلو اسی نے جھنجھوڑ دیا، لیکن ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور پھر بالخصوص عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب وہ ایک ساتھ بیٹھ گئے، اور اسی طرح ان کی ٹیم کے دیگر لوگ بھی تھے اور یہ بھی تھے. پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ تو خوش آئند ہے کہ جماعت اسلامی، JUI، ANP اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون وغیرہ وہ ایک لائن پہ متفق ہو گئے ہیں. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے شامی صاحب، اور اسی کی طرف آج یہاں جتنے بھی قائدین ملے ان کو میں متوجہ کرتے رہا کہ اس طرح کے حادثات کے بعد تو کچھ دنوں کے لیے توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے، لیکن پھر نہ عمل ہوتا ہے فیصلوں پہ اور نہ وہ توجہ برقرار رہتی ہے اس پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کو. تو اب دیکھنا ہے کہ کتنا فالو اپ ہوتا ہے اس کا، اور کب تک یہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے اور عسکری قیادت کے ساتھ مل کے وہ اس حوالے سے سنجیدگی دکھاتی ہے. آپ کو خدشہ ہے کہ یہ عارضی ہوگا یہ معاملہ؟ شامی صاحب، جو اگر ہم ماضی کے رویے کو مد نظر رکھیں تو اس کے تناظر میں تو مجھے خدشہ بھی ہے اور میں زیادہ پر امید بھی نہیں ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں میاں نواز شریف صاحب نے طالبان کے ایشوز پہ کانفرنسز بھی بلائے، اس کے لیے اس کو لگ رہا تھا تاثر دے رہے کہ وہ اس کو توجہ دیں گے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ دیکھیں جو نیکٹا کا ادارہ ہے اس کے لیے وہ چند ارب روپے دینے کے روادار نہیں تھے، لیکن دوسری طرف میٹرو جو اسلام آباد کا منصوبہ ہے اس پہ تو کئی ارب انہوں نے خرچ کر دیے اور مزید بھی خرچ کر رہے ہیں. پھر اس نیکٹا جیسے ادارے کے لیے سربراہ کا تقرر ابھی بھی جو انہوں نے کیا ہے وہ لگتا ہے کہ عارضی بنیادوں پہ کیا ہے، اور اس کے لیے اتنا لمبا عرصہ لگ گیا. پھر انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی وہ بنی تو صحیح، لیکن اس پہ عمل درآمد کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. پھر اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے جو سول ملٹری کوآپریشن اور کوآرڈینیشن چاہیے تھا وہ ایک طرف کی غلطی یا دوسری طرف کی غلطی، لیکن وہ بھی معاملات دوران بگڑ گئے. اسی طرح اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو اقتدار میں صوبے میں آنے سے پہلے ان کی سیاست ساری طالبان اور ڈرون مسئلے کے گرد گھوم رہی تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں ان کی تمام توجہات کا اور سرگرمیوں کا مرکز وہ لاہور کے 4 حلقے بن گئے ہیں. تو یہی معاملہ باقی قائدین کا لاہور کے تو نہیں ہیں، ان میں دوسرے شہروں کے حلقے بھی ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ ہوں گے، لیکن ساری وہ اس کے گرد گھومتی رہتی ہے. اور جو عوام نے اس مسئلے کا جو مینڈیٹ ان کو، ویسے تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، لیکن وہ اسی طرح ان کی تقریروں کا اور ان کی سرگرمیوں کا مرکز نہیں رہا جس طرح پہلے دنوں میں تھا. مگر صافی صاحب جتنا بڑا حادثہ یہ ہوا ہے اور اس نے تو ایک پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا میں سوگ منایا جا رہا ہے، تو اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی تبدیلی تو ہوگی نا؟ تبدیلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بڑی حد تک آ گئی ہے، اور یہ جس اسٹریٹجی پہ آج پولیٹیکل لیڈرشپ نے مہر تصدیق ثبت کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ملٹری لیڈرشپ پچھلے کئی ماہ سے کام کر رہی تھی، اور اس حوالے سے پہلے سے افغان حکومت اور امریکہ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوئی تھی. اس واقعے سے یہ ہوا کہ آج ایک تو یہ ہے کہ شاید اس پہ عمل درآمد ذرا تیز ہو جائے گا، اور دوسرا آج بھی آرمی چیف اور DGI نے کابل کا دورہ کیا. ظاہری بات ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ انہوں نے ڈسکشن کی ہوگی، لیکن ایک دوسرا یہ ہوا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو انڈورس کر دیا آج. تو یہ بتائیے کہ یہ کوئی ہنگامی ضرورت محسوس کی گئی دورہ کرنے کی، کوئی ایسی بات تھی جو آج ہی کرنی ضروری تھی؟
اصل میں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو انٹرسپٹ کل ہوئے ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے سیل نمبر سے ہدایات دی جا رہی تھی، اور جو اس رنگ کا لیڈر تھا درادمخیل کے طالبان کا، تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ افغانستان میں بیٹھے تھے اور وہاں سے ان کو ہدایات دے رہے تھے۔ تو امیڈیٹلی ظاہری بات ہے مولانا فضل اللہ کے خلاف کارروائی، اور یہ تو پہلے سے ان کے مطالبات پاکستان کے، لیکن امیڈیٹ میرے خیال میں یہ بھی آیا ہوگا کہ وہ اس گروپ کے خلاف افغان حکومت سے کارروائی کا شاید مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ ساتھی صاحب، شامی صاحب جو ساتھ میں انہوں نے اشرف غنی کے علاوہ جو آئی ایس ایف کمانڈر ہیں جوزف ڈنفورڈ، ان سے بھی آج ملاقات کی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں صافی صاحب کہ وزیر داخلہ وہاں موجود تھے کانفرنس میں اور ایکٹیو تھے؟ جی ساری میں نہیں سمجھ سکتا۔ چودھری نثار علی خان صاحب جی وہ وہاں موجود تھے کانفرنس میں؟ جی وہ کانفرنس میں بھی موجود تھے، اور یہ جو ذمہ داری ہے وہ بھی ان کو دے دی گئی ہے۔ وہ قیادت کریں گے اس کمیٹی کی، مشترکہ کمیٹی کی؟ جی اس کمیٹی کو وہ چیئر کریں گے، اور اس دوران مختلف پارٹیوں کے نمائندے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اسٹریٹجی بنائیں گے، اور پھر ایک ہفتہ بعد یہی قائدین کی وہ بیٹھ کے دوبارہ اس پہ ترمیم یا اس کی منظوری دیں گے۔ اب جامی صاحب بھی یہ سوال کر رہے تھے آپ پہ کہ اشراف کمانڈر سے بھی ملاقات کی ہے انہوں نے؟ جی ہاں، میں یہ آپ سے پوچھا تھا کہ اشرف غنی صاحب تو تعاون کا یقین دہانی کراتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ اہم ٹارگٹس ہیں جیسے ملا فضل اللہ کی حوالگی کا معاملہ ہے، اس میں آج انہوں نے آئی ایس ایف کمانڈر سے بھی ملاقات کی ہے، غالباً ان سے بھی یہی تقاضا کیا گیا ہوگا کہ وہ بھی مدد کریں اس معاملے میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ معاملات اتنے بلیک اینڈ وائٹ میں سمپل نہیں ہوتے۔ اگر مولانا فضل اللہ یا طالبان کے باقی لوگ وہاں پہ ہیں تو افغان حکومت اس حوالے سے یہ عذر پیش کرتی ہے کہ کنڑ اور نورستان میں خود ان کی بھی ریٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ملا محمد عمر کو اپنا امیر المومنین بھی مانتے ہیں، جن کے خلاف جو کرزئی حکومت کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ سیکیورٹی، اب تو اشرف غنی کی حکومت ہے نا؟ جی سوری، اشرف غنی کی۔ دوسری بات یہ کہ عملاً بارڈر ایریاز کی کنفلکٹ ایریاز ہے، اس میں تو ابھی تک سیکیورٹی کے زیادہ معاملات جو تھے وہ نیٹو فورسز کے سپورٹ تھے، اور بہت ساری جگہوں پہ خود افغان حکومت بھی کسی بھی کام کے لیے اس کی محتاج رہتی ہے۔ تو مسئلہ ماضی میں یہ رہتا تھا کہ اگر کبھی پاکستانی اور افغان حکومت ایک پیج پہ آ جاتی تو بیچ میں امریکہ کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی امریکہ اور پاکستان یا وہ ایک پیج پہ آ جاتے تو دوسرا بھی۔ اس مرتبہ یہ ہے کہ تینوں مل کے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے مخالفین کو کارنر کرنے کے لیے۔ تو صافی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مشترکہ کارروائی ہو جائے، پاک فوج اور افغان فوج مل کر کوئی کارروائی کریں؟ دیکھیں، یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے افغانستان کے اشرف غنی صاحب کی طرف سے تجویز دی گئی تھی بارڈر ایریاز میں، اور جس پہ افغانستان میں بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن میرے خیال میں اگر صرف انٹیلیجنس لیول پہ بھی حقیقی معنوں میں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہو جائے اور ایک دوسرے کے انیمیز کو اپنا انیمی سمجھا جائے تو معاملات شاید مشترکہ کارروائی کے بغیر بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر مینجمنٹ بہت ضروری ہے، جس پہ اب افغان حکومت ایگری کر گئی ہے، اگر ساتھ بارڈر مینجمنٹ ہو جائے تو مسئلہ بڑی حد تک قابو میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سلیم، تو یہ تو تھے جناب سلیم صافی صاحب جو اپنا تجزیہ پیش کرے تھے۔ شامی صاحب، اب ہم بڑھیں گے یہاں پر ایک بریک کی جانب، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم فیصلے کی اوپر ہم آپ کا تجزیہ جانیں گے، اور وہ فیصلہ تھا حکومت کی جانب سے جو سزائے موت پر پابندی تھی اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پشاور کے سانحے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مجموعی طور پر جو رد عمل تھا غم و غصے کا، اس میں ایک یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہینگ دیم، ان دہشت گردوں کو پھانسی دے دی جائے، اور آج جو قومی قیادت نے فیصلہ کیا اس میں وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ جو پابندی آئی تھی سزائے موت کے فیصلوں پر وہ اٹھا دی جائے۔ شامی صاحب، دیکھیے اس پابندی کا فیصلہ تو وزیر اعظم نے کانفرنس سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ ٹھیک، اور دیکھیے اس وقت پاکستان کی جیلوں میں
کوئی سزائے موت کے 8,000 کے قریب قیدی ہیں، 8,500 کے قریب ہیں، اور ان میں جو دہشت گرد ہیں بڑی تعداد ان کی ہے۔ اب 2007 کے بعد سے کسی شخص کو پھانسی کی سزا نہیں دی گئی پاکستان میں۔ پرویز مشرف صاحب کے آخری دنوں میں یہ بات شروع ہو گئی تھی اور مختلف این جی اوز کی طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا، یورپی یونین کی طرف سے بھی ایک بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو موت کی سزا ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اب اس سے فرق پڑے گا؟ یہ خصوصی درجہ دے رکھا ہے یورپی یونین نے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، مگر پرویز مشرف نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، اس پر ایک بحث ہوتی رہی۔ ٹھیک۔ جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے کہ پاکستان کے دستور کے مطابق موت کا جو قیدی ہے نا، موت کا جو مجرم ہے، اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اور اسلامی قانون کے تحت بھی قتل کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، موت کا بدلہ موت ہے، قصاص کہتے ہیں جسے۔ جی۔ تو قانونی طور پر اور آئینی طور پر تو پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سزائے موت ختم کر دی جائے، لیکن جب آصف علی زرداری صاحب جب تشریف لائے تو ان کے دور میں کوئی موت کی سزا نہیں دی گئی، اور صدر مملکت کے پاس دستور کی دفعہ 45 کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سزائے موت کے قیدی کی سزا عمر قید میں بدل سکتا ہے، یا اسے رہا کر سکتا ہے، یا اس کی تخفیف کر سکتا ہے سزا میں۔ اور زرداری صاحب کا پورا دور گزر گیا، پھر نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے بھی کسی شخص کو موت کی سزا نہیں دی، لیکن اب جو دہشت گردی کی جو واردات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ مطالبہ ہوا کہ یہ جو ایسے لوگ جن کو سپریم کورٹ سے سزائیں ہو چکی ہیں، ان کی موت کی سزا کی کنفرمیشن ہو چکی ہے، ان کو لٹکا دیا جائے، اور وزیر اعظم نے اس مطالبے کو مانتے ہوئے وہ جو ایک حکم امتناعی جاری کر رکھا تھا حکومت نے خود ہی، اسے ختم کر دیا۔ اب پھانسی کی سزا دی جا سکے گی، اور جن قیدیوں کو مناسب سمجھا جائے گا ان کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے فہرست مرتب ہونے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر جو بلیک وارنٹس ہیں وہ بھی جاری کر دیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے جلدی سے یہ کارروائی ہو۔ اب ہمارے جو یورپی یونین ہے جی اس کی طرف سے کوئی احتجاج بھی آیا ہے آج۔ وہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ فرق پڑے گا اس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپی یونین نے ہمیں ایک خصوصی سٹیٹس دیا ہے جس سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جائے گا، اور لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپورٹس میں تو اضافہ جو ہے اس کا استفادہ تو آپ تبھی استفادہ کر سکیں گے نا اس سے جب آپ زندہ رہیں گے۔ بالکل۔ تو زندگی کا سامان نہ ہو تو مردوں کو آپ ڈالر دیں گے؟ یعنی جو شخص ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، اب ان کو کس طرح سنبھال کر رکھا جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کو بھی ایک خصوصی سٹیٹس دے رکھا ہے، لیکن یورپی یونین پھانسیاں دی گئی، وہاں پہ پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ جو پاکستان کی حمایت کا جرم جو ہے وہ بنا کر، اور 71 کے جرائم جو ہیں وہ گھڑ کر لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، اور یورپی یونین جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو پاکستان کو بھی اگر کوئی اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی ہو تو پاکستان کو سب سے پہلے تو اپنے وجود کی، اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی ہے، اور بسد ادب ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ حضور بھاڑ میں سائے سونا جس سے پھوٹے کان، ہم نے آپ کے یورو لے کے کیا کرنے ہیں، جان کے جہاں بقا ہوگی تو پھر یہ معاملہ چل سکے۔ شامی صاحب، بریک کا وقت آپ پہنچا، لیکن ناظرین تک تفصیل بھی ہم پہنچا دیں کہ صوبے بھر میں مختلف ضلعوں میں مجموعی طور پر یہ 8,500 کے قریب یہ سزائے موت کے قیدی ہیں پاکستان میں، جو ایک مختلف اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے، اور سندھ کی جو مختلف جیلیں اس میں 458 ان کی تعداد بنتی ہے جو سزائے موت کے قیدی ہیں۔ پنجاب کا ذکر کریں تو 32 جیلیں ہیں، اور یہاں پر 44 خواتین سمیت 5,815 سزائے موت کے قیدی ہیں، اور اگر ہم ذکر کریں بلوچستان کا تو یہاں صرف 14 سزائے موت کے قیدی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں یہ تعداد بنتی ہے 193۔ اور اس بارے میں گورنمنٹ مزید اسے ریفائن کرے کہ اس میں سے دہشت گردوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو ناظرین، اب دھرنا ختم کرنے کی بھی کچھ اطلاعات ہیں شامی صاحب؟
اس پہ بھی آپ کو مختصر تبصرے سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں آج کا؟ دیکھیے ابھی خبر تو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے چند لمحوں میں عمران خان صاحب یہ اعلان کر دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ دن میں سے رات پیدا کرتا ہے اور رات میں سے دن پیدا کرتا ہے. شر میں سے خیر برآمد ہوتی ہے اور خیر جو ہے اس میں سے شر بعض اوقات برآمد ہو جاتی ہے. تو جو یہ شر جو ہے برپا کی گئی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے، یہاں کی فوج کو حواس باختہ کرنے کے لیے، اس کے اعصاب کو متاثر کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو شکستہ کرنے کے لیے، اسی میں سے ایک یعنی پاکستانی قوم ایک نئے حوصلے کے ساتھ نکلی ہے. اور عمران خان صاحب دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک امید کی جانی چاہیے کہ اب ان کے اور حکومت کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں گے اور کسی ایسے نقطے پر فریقین ضرور پہنچیں گے جہاں کسی کو بھی اپنی شکست کا احساس نہ ہو اور فتح جو ہے ہر ایک محسوس کرے اور پاکستانی قوم بھی اس فتح میں شریک ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شامی صاحب. نقطۂ نظر سے اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.